بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی عام مگر تکلیف دہ مسئلہ پر، یعنی بیٹھ کر اٹھنے سے گھٹنوں، جوڑوں اور پیروں میں درد کیوں ہوتا ہے۔ آج کی یہ نشست خاص طور پر گھٹنوں، پیروں اور جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی کرسی یا زمین سے اٹھتے ہیں تو گھٹنوں، ٹخنوں یا کولوں میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، اور چند قدم چلنے کے بعد کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ آج اسی موضوع پر تفصیلی بات ہوگی۔ آپ سب دوستوں اور ساتھیوں کو ڈاکٹر ارباب ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ساتھی ابھی ہم سے جڑے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل ڈاکٹر ارباب ہیلتھ کلینک کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ہم اسی طرح اپنے دوستوں کے لیے اور دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے لیے مفید اور کارگر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ ساتھ میں گزارش ہے کہ اسکرین پر جو نمبر آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے یہ میرا سیل نمبر ہے۔ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، وائس میسج یا ریٹن میں میسج۔ مہربانی کر کے کال کرنے سے گریز کریں۔ ساتھیوں، بیٹھ کر اٹھنے کے دوران پیروں، گھٹنوں یا جوڑوں میں درد ایک عام مسئلہ ہے جس کی کئی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ درد کبھی معمولی پٹوں کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی کسی اندرونی طبی مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے۔ بیٹھ کر اٹھنے سے درد کی وجوہات میں آرتھرائٹس سب سے عام وجہ ہے۔ خاص طور پر آسٹیو آرتھرائٹس میں جوڑوں کے درمیان موجود حفاظتی مادہ یعنی کارٹلیج گھس جاتا ہے۔ جب کوئی دیر تک بیٹھے رہتے ہوں تو جوڑ خشک ہو جاتے ہیں اور اٹھتے وقت ہڈیاں آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، جس سے شدید درد ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہے اسٹیفنس۔ جی، پٹوں کی کمزوری یا سختی بھی وجوہات میں شامل ہے۔ اگر بیٹھنے کا انداز، پوسچر درست نہ ہو یا کوئی کافی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہے تو ٹانگوں کے پٹے اکڑ جاتے ہیں۔ اٹھتے وقت ان پٹوں پر اچانک دباؤ پڑتا ہے جو درد کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3 ہے یورک ایسڈ کی زیادتی۔ ساتھیوں، خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جانے سے کرسٹلز کی شکل میں جوڑوں یعنی خاص طور پر پاؤں کے انگوٹھوں یا ٹخنوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اٹھتے بیٹھتے وقت چبھن والا درد محسوس ہوتا ہے۔ تیسری وجہ ہے وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی۔ ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی کے لیے وٹامن ڈی اور کیلشیم نہایت ضروری ہے۔ ان کی کمی ہڈیوں کو نرم یا کمزور کر دیتی ہے، جس سے وزن بڑھنے پر جیسے کوئی اٹھنا چاہے اس وقت درد ہوتا ہے۔ ساتھیوں، ایک وجہ ہے وزن کی زیادتی یعنی کہ اوبیسٹی۔ جسم کا وزن براہ راست گھٹنوں اور ٹخنوں کے جوڑوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ جب کوئی بیٹھ کر اٹھتا ہے تو جوڑوں کو جسم اٹھانے کے لیے اضافی طاقت لگانے پڑتی ہے۔ ساتھیوں، ایک وجہ ہے وزن کی زیادتی یعنی اوبیسٹی۔ جسم کا وزن براہ راست گھٹنوں اور ٹخنوں کے جوڑوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ جب کوئی شخص بیٹھ کر اٹھتا ہے تو جوڑوں کو جسم اٹھانے کے لیے اضافی طاقت لگانے پڑتی ہے جو درد پیدا کرتی ہے۔ خون کی گردش میں اگر کمی آ جائے یعنی کہ طویل وقت تک پاؤں مڑ کر بیٹھنے سے ٹانگوں میں خون کی گردش عارضی طور پر سست ہو سکتی ہے، جس سے اٹھتے وقت پیروں میں بھاری پن یا درد محسوس ہوتا ہے۔ اب ان کی علامت کیا ہے؟ سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ صبح سویرے اٹھتے وقت یا دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھنے پر پہلا قدم رکھتے ہی ایڑی یا گھٹنے میں شدید چبھن والی درد ہو، یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مرض کے لیے ہومیوپیتھی میں کون سے ادویات استعمال ہوتے ہیں۔ ساتھیوں،
ہومیوپیتھک ادویات بتانے سے پہلے چند خاص مفید مشورے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایسے مریض کو چاہیے کہ پوزیشن بدلتے رہیں، آدھے گھنٹے سے زیادہ مسلسل نہ بیٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے چہل قدم کرتے رہیں، جوڑوں کی چکناہٹ برقرار رکھنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پئیں، ٹانگوں کے پٹوں کو مضبوط کرنے کے لیے اسٹریچنگ کریں، یعنی کہ ورزش کریں۔ اگر جوڑ میں سوجن ہے تو برف سے ٹکور کریں، اور اگر صرف پٹے اکڑے ہوئے ہیں تو گرم پانی کی بوتل سے سکائی کریں۔ زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھنے کے بجائے کسی اونچی کرسی یا صوفے کا استعمال کریں تاکہ اٹھتے وقت جوڑوں پر کم سے کم زور پڑے۔ یہ سب کرنے کے بعد اگر پھر بھی آرام میسر نہ آئے تو فوراً ہومیوپیتھی کی طرف آئیں، کیونکہ جہاں ہومیوپیتھی ہے وہاں ہوپ ہے۔ ساتھیو، اس مرض کے لیے رسٹاکس سب سے مشہور دوا ہے۔ اگر کسی کو بیٹھے رہنے کے بعد اٹھتے وقت شدید درد ہوتا ہے لیکن تھوڑا دیر چلنے پھرنے سے درد کم ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بہترین دوا ہے۔ رسٹاکس 30 سی ایچ پوٹینسی یا 200 سی ایچ پوٹینسی کے 3 قطرے دن میں 3 سے 4 مرتبہ دینے سے آرام آ جائے گا۔ اس مرض کے لیے دوسری اہم میڈیسن ہے برائیونیا البا۔ اگر کسی کو بیٹھ کر اٹھنے سے درد ہوتا ہے لیکن چلنے پھرنے سے درد بڑھ جاتا ہے تو یہ دوا کارگر ہے۔ مریض بالکل ساکن رہنا پسند کرتا ہے کیونکہ ذرا سی حرکت بھی درد بڑھا دیتی ہے، تو برائیونیا 30 سی ایچ پوٹینسی کے 3 قطرے دن میں 3 سے 4 بار دینے پر آرام آ جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ برائیونیا بالکل رسٹاکس کا الٹ ہے، یعنی کہ رسٹاکس میں چلنے پھرنے سے آرام ملتا ہے جبکہ برائیونیا میں چلنے پھرنے سے آرام نہیں ملتا بلکہ بیٹھے رہنے سے آرام ملتا ہے۔ ساتھیوں، اس مرض کی تیسری دوا ہے روٹا۔ اگر کسی کو درد ہڈیوں کے جوڑوں یا ٹخنوں میں محسوس ہو اور ایسے لگے جیسے ہڈیاں کچی ہو گئی ہیں یا چوٹ لگی ہو، یہ دوا تیر بے ہدف ہے۔ یہ دوا پٹھوں کی کھچاؤ اور ہڈیوں کی جلی کے درد کے لیے بہترین دوا ہے۔ ساتھیوں، اس مرض کی چوتھی میڈیسن ہے لیکوپوڈیم۔ اگر کسی کو درد بیٹھ کر اٹھنے پر ہو اور عام طور پر شام کے وقت یعنی شام 4 بجے کے ارد گرد سے لے کر رات 8 بجے تک درد زیادہ محسوس ہو تو لیکوپوڈیم 30 سی ایچ پوٹینسی کے 3 سے 4 قطرے دن میں 3 سے 4 بار ڈائریکٹ زبان پر چپکانا آرام دے دیتا ہے۔ ساتھیوں، اس مرض کی 5ویں دوا لیڈم پال ہے، بہت مشہور دوا۔ اگر مریض کو ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈی چیزوں سے آرام آتا ہے اور گرمائش، لحاف یا گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے، جسم ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے مگر پھر بھی ٹھنڈک پسند ہوتی ہے، اور درد عموماً نیچے سے اوپر کی طرف ٹریول کرتا ہے، مثلاً پاؤں سے گھٹنے کی طرف یا ران کی طرف، اور رات کے وقت یہ درد بڑھ جاتا ہے، چلنے پھرنے سے آرام مگر گرمی سے بگاڑ، تو ایسی صورت میں لیڈم پال 30 سی ایچ پوٹینسی یا 200 سی ایچ پوٹینسی مریض کو دینے سے دن میں 3 سے 4 بار آرام ملے گا۔ ساتھیوں، یہ تھیں کچھ خاص ادویات جو اس مرض کے لیے کارآمد تھیں، لیکن ادویات لینے کے ایک طریقہ کار ہے۔ ادویات لینے سے 15 منٹ پہلے یا 15 منٹ بعد کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں۔ دوا لینے سے پہلے کلی کرنا لازمی ہے۔ اب ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ان کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں، لائک بھی ضرور کریں، اور کامنٹس باکس میں اپنا سوال ضرور پوچھیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔